حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، آیت کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیش کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ سب شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، آیت کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 یہ مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، رابطہ کمیٹی کی تمام اراکین کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ کے بنیادی مقاصد کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں ایم کیو ایم کے موقف کو کارکنان اور عوام کے سامنے رکھنا اور انہیں آگاہ کرنا انتہائی ضروری۔ عزیز تحریکی ساتھیوں،
یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ گزشتہ دنوں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی آڑ میں صرف اور صرف غریب محنت کش مزدور پیشہ مہاجروں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. لاکھوں مہاجر خاندانوں کو چھت کی سہولت سے محروم کیا گیا ہے اور ان لاکھوں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم رابطہ کمیٹی کی جانب سے لاکھوں مہاجروں کے گھروں کو مسمار کرنے، لاکھوں مہاجر خاندانوں کو بے گھر کرنے، زندگی بھر کی جمع پونجی سے تیار کرنے والے گھروں کو تباہ کرنے اور مہاجر قوم کے معاشی استحصال کے عمل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اور انتظامیہ کا یہ عمل مہاجروں کے سیاسی، معاشی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام کا تسلسل ہے. اور جب تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا چاہنے والا ایک بھی مہاجر کارکن زندہ ہے، ہم مہاجر قوم پر ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم کے خلاف ہر فورم پر صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے. عزیز تحریکی ساتھیوں، ناجائز تجاوزات کی آڑ میں لاکھوں مہاجروں کو بے گھر کیا گیا، لیکن اس عمل میں سراسر تعصب، عصبیت اور نفرت اجاگر کی گئی. پاکستان میں رہنے والا ہر ذی شعور شخص اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مہاجر قوم کو سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص کراچی میں اقلیت میں تقسیم کرنے کے لیے، اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے گھناؤنی سازشیں کی جاتی رہیں اور اس سازش کا سلسلہ 1970 کی دہائی سے جاری ہے. اس سازش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سندھ کے شہری علاقے بالخصوص کراچی میں ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جائے، مہاجر آبادی کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے تاکہ مہاجروں کا سیاسی، معاشی، تعلیمی، اقتصادی اور جسمانی قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے. اسی گناؤنے مقصد کے لیے نام نہاد وفاق اور جمہوریت پسند پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کراچی کی مختلف زمینوں پر قبضے کیے گئے اور وہاں پر گوٹھ تعمیر کیے گئے. مختلف حکومتوں کے دور میں بالخصوص کراچی کے اندر سینکڑوں کچی آبادیاں قائم کی گئیں. ریاست اور طاقت کا استعمال کر کے ان کچی آبادیوں کو لیز کرایا گیا، جن میں سے 95% کچی آبادیاں غیر مقامی افراد پر مشتمل ہیں. اسی طریقے سے کراچی کی تمام پہاڑیوں پر جگہ جگہ قبضے کرائے گئے اور وہاں پر غیر مقامی افراد کو گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی. آج کراچی کے اطراف کی تمام پہاڑیاں ناجائز تجاوزات کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی ہیں. لیکن متعصب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس کے افسران کو نہ تو ناجائز ذرائع سے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے قائم کیے گئے گوٹھ نظر آتے ہیں، نہ ناجائز طریقے سے تیار کی گئی بنائی گئی کچی بستیاں نظر آتی ہیں،
اور نہ ہی کراچی کی پہاڑیوں پر قائم کیے جانے والے غیر قانونی مکانات نظر آتے ہیں. انہیں نظر آتے ہیں تو صرف غریب مزدور محنت کش مہاجر نظر آتے ہیں اور ان کی خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے گھر نظر آتے ہیں جسے ریاستی طاقت کا استعمال کر کے مسمار کر دیا جاتا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ سب اس حقیقت سے بھی واقف ہوں گے کہ ناجائز طریقے سے کراچی کی زمینوں پر قبضہ کرنے، چائنا کٹنگ کرنے، بھتہ خوری کرنے اور دیگر سماج دشمن سرگرمیاں کرنے کے عمل کے باعث قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پارٹی میں احتساب کا سلسلہ شروع کیا، اور ایسے عناصر جو زمینوں پر قبضوں میں ملوث تھے، چھتوں پر قبضوں پہ ملوث تھے، چائنا کٹنگ میں ملوث تھے، ایسے عناصر کو ان کی پارٹی ایم کیو ایم کی صفوں سے باہر نکال پھینکا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ان جرائم پیشہ عناصر کو، ان سماج دشمن عناصر کو ہماری سرکاری ایجنسیوں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور ایک گروپ بنا کر انہیں ایم کیو ایم کے مقابل کھڑا کر دیا. ہمارا سوال ہے کہ جب یہ عناصر سرکاری املاک پر، سرکاری زمینوں پر قبضے کر رہے تھے، چائنا کٹنگ کر کے پلاٹ بانٹ رہے تھے، پلاٹ فروخت کر رہے تھے، اس وقت ہماری ایجنسیاں کہاں تھیں؟ اس وقت رینجرز کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اس وقت کے ڈی اے کا عملہ کہاں تھا؟ کے ڈی اے کے افسران کہاں تھے؟ جب کراچی کے غریب مہاجروں نے اپنی عمر بھر کی پونجی جو جمع کرنے کے بعد پلاٹ حاصل کیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے اس پلاٹ پر مکان تعمیر کیا تاکہ ان کے اور ان کے بچوں کے رہنے کا ایک مستقل آسرا بن سکے، اور جب انہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی خرچ کر کر اپنے لیے ایک گھر بنا لیا، تو راتوں رات ان کے خوابوں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا. یہ سراسر ظلم ہے، اور ہم اس ظلم، اس بربریت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. عزیز تحریکی ساتھیوں، اس حوالے سے رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین بھی آپ کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے. میں رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں موجود ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں جو اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم. عزیز تحریکی ساتھیوں، مہاجروں کا معاشی تعلیمی استحصال یہ کوئی نئی بات نہیں. ماضی میں ہر دور حکومت میں، پاکستان بننے کے بعد، چاہے ایوب خان کا دور حکومت ہو، بھٹو کا دور حکومت ہو، ضیاء الحق کا دور حکومت ہو یا آج کا دور ہو، ہر دور میں مہاجروں کو ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رکھنے، ان کا استحصال کرنے اور ان کو غلام بنانے کی باقاعدہ کوششیں کی گئیں. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جو کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بننے کے بعد یہ ہوا، ایم کیو ایم کے بننے کے بعد یہ ہوا، کیا مہاجر یہ بات بھول گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جس پیمانے پر مہاجروں کا معاشی، تعلیمی، سماجی
قتل عام ہوا، کیا مہاجر یہ بھول چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 70 کی دہائی میں ایک طرف مہاجروں کے قائم کردہ اعلیٰ تعلیمی اداروں، ہاسپٹلز، ان کی صنعتوں کو نیشنلائزیشن کے نام پر ان پر قبضہ کیا گیا، تو دوسری طرف مہاجروں کا استحصال کرتے ہوئے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا۔ اور بات صرف یہیں نہیں رکی، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں اور بہت سارے ایسے علاقے جو مہاجروں کی جہاں پر اکثریت تھی، جہاں پر مہاجروں کی تھوڑی بہت جو انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر زمینیں بنائی، جائیدادیں بنائی، اندرون سندھ سے انہیں بے دخل کیا گیا، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، چاہے خیرپور ہو، بدین ہو، ٹھٹا ہو، بے شمار شہروں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مہاجروں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جب نہ تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی عملی سیاست میں آئے تھے، نہ ہی ایم کیو ایم معرض وجود میں آئی تھی، اور انہی ناانصافیوں اور اسی استحصال کے نتیجے میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مہاجروں کو اس غلامی سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا، اور 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں APMSO کی بنیاد رکھی۔ APMSO کی بنیاد اس وقت کے حالات کے مطابق طلباء کے حقوق کے نام پہ رکھی گئی، طلباء کے حقوق کے حصول کے لیے رکھی گئی، لیکن جو احسان مہاجروں کے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک بکھری ہوئی قوم، ایک بکھری ہوئی کمیونٹی کو اگر کسی نے شناخت دی، کسی نے نام دیا، تو وہ صرف اور صرف بابائے مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں، جنہوں نے نہ صرف مہاجروں کو شناخت دی بلکہ انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ اگر مہاجروں نے اپنے حقوق کے لیے متحد ہو کر جدوجہد نہ کی تو ان کی آنے والی نسلیں نہ صرف غلامی کے اندھیروں میں گھر جائیں گی بلکہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ مہاجروں کے استحصال کا تسلسل گزشتہ 70 سالوں سے جاری ہے، چاہے وہ قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہو، چاہے وہ سانحہ حیدرآباد 30 ستمبر 1988 ہو، پکا قلعہ آپریشن ہو، یا 19 جون 1992 کا آپریشن ہو، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مہاجروں کی بکھری ہوئی کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا اور انہیں مہاجروں کے نام سے، مہاجر قوم کے نام پر متحد کیا، اور اس اتحاد کو توڑنے کے لیے، مہاجر نظریے کو مٹانے کے لیے، مہاجر شناخت کو مٹانے کے لیے گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اربوں روپے پانی کی طرح بہا چکی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2012-2013 کے دوران سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہوئی،
اور اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں نے ریمارکس پاس کیے اور ایک فیصلہ دیا کہ کراچی کی مختلف جماعتوں کے اندر مسلح ونگ ہیں، عسکریت پسند ہیں، اس میں ان جماعتوں میں جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا، اس میں پیپلز پارٹی کے مسلح ونگ ہے، سنی تحریک کے ونگ ہیں، جماعت اسلامی کے ونگز ہیں، ANP کے ونگز ہیں، اور ساتھ MKM کا نام بھی دیا۔ کیا پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جو اپنے آپ کو منصف اور انصاف کا رکھوالا کہتے ہیں، اس بات کا جواب دیں گے کہ خود جن جماعتوں کا ذکر انہوں نے اپنے حکم نامے میں کیا، کیا MKM کے علاوہ کسی کے مرکز پر کوئی چھاپا مارا گیا؟ کیا MKM کے علاوہ کسی جماعت کے خلاف کوئی آپریشن کیا گیا، کوئی گرفتاریاں ہوئیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار رہے ہیں۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف فوج کے اور ISI کی ایما پر دیا گیا تاکہ MKM کے خلاف آپریشن کا جواز پیدا کیا جا سکے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مہاجروں کو جو قوت، جو زبان دی، اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو توڑا جا سکے۔ اور اس کے بعد جو سندھ کے شہری علاقوں میں رینجرز نے آپریشن کیا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں کی، سینکڑوں مہاجر نوجوانوں کو عقوبت کانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی سینکڑوں مہاجر نوجوان لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو ان لاپتہ افراد کی جو پٹیشنیں ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ پٹیشنیں نظر نہیں آتی؟ کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو، جو اپنے آپ کو انصاف کا رکھوالا کہتے ہیں، جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ سرکاری ایجنسیاں، رینجرز، ISI کس طریقے سے مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہے، سرکاری ٹارچر سیلوں میں انہیں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کس قانون کے تحت MKM کے مرکز 90 کو سیل کیا گیا؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کی کھلی خلاف ورزی نہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر، تصویر پر پابندی لگا دی گئی؟ اور آج ایک بار پھر جس طرح کراچی بدامنی کیس شروع کیا گیا، چلایا گیا، اور اس بنیاد پر MKM کے خلاف آپریشن کیا گیا، آج پھر یہی جج اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر دوبارہ متحرک ہوئے، اور سپریم کورٹ نے کراچی میں ناجائز تجاوزات کے کیس میں KDA، KMC اور دیگر اداروں کو حکم دیا کہ 2 مہینے کے اندر کراچی سے تمام ناجائز تجاوزات ختم کر دی جائیں۔ اور خاص طور پہ عزیز تحریک ساتھیوں، یہ سننے کا اور نوٹ کرنے کا مقام ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے جن علاقوں کی نشاندہی کی وہ صرف اور صرف مہاجر اکثریت علاقے ہیں۔ ناظم آباد، سرجانی، کورنگی،
جو وہ علاقے ہیں جو صرف اور صرف مہاجر اکثریتی علاقے ہیں. ایم کیو ایم نے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے نہ ماضی میں کسی غیر قانونی غیر کام کا نہ درج دیا، نہ اس کی حمایت، بلکہ ایسے افراد کو جو کرپشن میں ملوث تھے، جو چائنا کٹنگ میں ملوث تھے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جس جرت بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا عشر اشیر بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر نہیں ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ ایم کیو ایم کے لوگ زمینوں کے قبضوں میں ملوث ہیں، کہ ایم کیو ایم کے لوگ چھتوں پہ قبضوں پہ ملوث ہیں، اور ان کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے علل اعلان ایم کیو ایم سے نکال باہر کیا. اور آج ان جرائم پیشہ افراد کو، ان کرمنل لوگوں کو آئی ایس آئی، رینجرز اور فوج کی سرپرستی میں پی ایس پی ٹولے کے نام سے سندھ کے شہری علاقوں پر قابض کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کراچی میں وہ زمینیں جن کی مالیت اربوں کھربوں روپوں کی مالیت ہے، ان پر وڈیرے، جاگیردار اور بڑے بڑے زمینوں کے سرمایہ داروں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ قبضہ کیا اور کروڑوں اربوں روپے مالیت کے پلازے کھڑے کیے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو نظر نہیں آتا کہ گزشتہ 30-35 سالوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں راتوں رات گوٹ قائم کیے جاتے ہیں، راتوں رات 250, 300, 500 لوگوں کو راتوں رات بسایا جاتا ہے، ان کی جھوپڑیاں قائم کی جاتی ہیں، اور پھر انہیں گوٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ریگولرائز کیا جاتا ہے؟ کیا مہاجر عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو سراب گوٹ الآصف اسکوائر نظر نہیں آیا، جہاں غریب متوسط طبقے کے مہاجروں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگائی اور فلیٹ خریدے، اور گزشتہ 30, 35, 40 سالوں سے ان فلیٹوں پر قبضہ ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کٹی پہاڑی کس قانون اور کس آئین کے تحت وہاں پہ لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا؟ کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو نظر نہیں آتا کہ قائد آباد، بنارس، اورنگی ٹاؤن کی پہاڑیوں پر جو قبضے کیے گئے وہ کس آئین کے تحت کیے گئے، کس قانون کے تحت کیے گئے؟ اور ان جگہوں پہ قبضے کرنے والوں نے ان زمینوں کی خرید کے لیے کیا قیمت ادا کی؟ ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے چائنا کٹنگ کا نوٹس لیا. آپ لیں چائنا کٹنگ کا نوٹس، آپ کاروائی کریں، چائنا کٹنگ کرنے والوں کے خلاف کریں. جن غریب مہاجروں نے، متوسط طبقے کے مہاجروں نے چند لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر جو پلاٹ خریدے، ان پر گھر تعمیر کیے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو کارروائی کرنی ہے تو چائنا کٹنگ کرنے والوں کے خلاف کریں. اور یہ کراچی کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کرنے یا باؤنڈری بنانے کا کام کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس میں پولیس کے افسران،
اس میں رینجرز کے افسران اہلکار ان کی براہ راست سرپرستی کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. کراچی میں جس جگہ ناجائز تجاوزات ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، اس میں براہ راست رینجرز کے افسران ملوث ہیں، اس میں براہ راست پولیس کے افسران ملوث ہیں، اس میں KDA-KMC کے افسران ملوث ہیں، اس میں آج ISI کے منہ بولے بیٹے ان کے چہیتے ملوث ہیں جو آج PSP کے نام سے بیٹھے ہیں. آپ میں ہمت ہے تو کاروائی کریں، ان کے خلاف کاروائی کریں. ہمیں یاد ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایک جج نے رینجرز کے پیٹرول پمپ کے کاروبار کے حوالے سے ایک ریمارکس دیا کہ یہ رینجرز والے پیٹرول پمپ کے کاروبار کیوں کر رہے ہیں، یہ شادی حال کیوں چلا رہے ہیں. ہمیں یاد ہے اس کے بعد چیف جسٹس آف سندھ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد کسی جج میں ہمت نہیں ہوئی کہ پھر اس کیس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوتی، پھر سوال کیا جاتا کہ رینجرز کس قانون کس آئین کے تحت کراچی میں شادی حال چلا رہی ہے، کس آئین کس قانون کے تحت رینجرز کنسٹرکشن کا کاروبار کر رہی ہے. کراچی کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ جہاں کوئی ناجائز قبضہ ہوتا ہے، چاہے ایک وہ چھوٹا ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، وہ پولیس کی ریس سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. جہاں تک زمینوں کے قبضے کی بات ہے، وہ رینجرز کی سرپرستی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ ہاں، اگر نظر آتے ہیں انہیں تو وہ غریب عوام نظر آتے ہیں جو 60 گز کے مکان بنا کر بیٹھے ہیں، جو 80 گز کے مکان 100 گز کے مکان بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے قیمت ادا کی ہے اور ان کو باقاعدہ کاغذات دیے گئے ہیں. آپ کو ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو آپ کیجئے، لیکن اس کا آغاز کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں سے کیجئے. اس کا آغاز ان پلاٹوں سے کیجئے جن کی مالیت اربوں خربوں روپے ہیں، جو با اثر لوگوں کو بیچے گئے ہیں، کوڑیوں کے مول بیچے گئے ہیں. یہ مہاجر، غریب مہاجر جو 60 گز 80 گز کے چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر اپنا مکان بنا کر رہ رہے ہیں، آج آپ کو یہ ناجائز تجاوزات نظر آ رہی ہیں. دراصل اس کے پیچھے آپ کی متعصب ذہنیت، آپ کی نسل پرستی ہے. آپ جاگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. ججز ضرور ہیں. آپ نے اپنا نام نہاد احترام کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ عدلیہ کا احترام، عدلیہ کا احترام. دراصل ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، ان طاقتور مچھلیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کے خلاف تو آپریشن کر رہے ہیں، وہ بھی نسل پرستی کی بنیاد پہ صرف مہاجروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اندر جج صاحبان، محترم جج صاحبان، باعزت جج صاحبان، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ ذرا DHA کے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں. کہ یہ DHA کے نام پر کیا گورکھ دھندا ہو رہا ہے، اور یہ DHA سوسائٹیز ہیں کیا. میں اپنے IT کے انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ذرا DHA کی آرگنائزیشنل یا اس کی بورڈ آف چیئرمین دکھائیں کہ کون کون بورڈ آف چیئرمینس ہیں.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं DHA कराची के, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन हैं। ये आपको गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान देख लें। कराची DHA की बात कर रहा हूं, ये DHA की वेबसाइट पर जाकर देख सकता है कोई भी कि DHA की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुल हसन शाह रिटायर्ड, और इसके मेंबर्स, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा, मेंबर गवर्निंग बॉडी लेफ्टिनेंट जनरल अनवार अली हैदर GHQ रावलपिंडी, रियर एडमिरल आसिफ खालिक डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर मार्शल आसिम जहीर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन शाह DG ML&C मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी, ब्रिगेडियर शाहिद हसन अली एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची, ब्रिगेडियर नईम अजहर लोन सेक्रेटरी DHA कराची। इसके बाद आ जाएं एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर। DHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड टॉप पोजीशन पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा, कोर कमांडर कराची, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं ब्रिगेडियर शाहिद हसन अली, ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिम सुलेमान, कमोडोर अहमद नदीम बुखारी, एयर कमोडोर अब्दुल जब्बार खान, ब्रिगेडियर नईम अजहर लोन। ये DHA की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि DHA सिर्फ और सिर्फ एक फौजी इदारा है, फौज के कमान के अंदर ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, आपको गरीब मुहाजिर तो नजर आ रहे हैं नाजायज तजाविजात के नाम पर, आप बड़े शौक से ऑपरेशन कर रहे हैं, गरीब मुहाजिरों के इमलाक को गिरा रहे हैं। जरा DHA कराची सिटी जो सुपर हाईवे पर जेर तामीर है उसके मुतालिक भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके इल्म में नहीं है तो हम आपको बताते हैं। DHA कराची सिटी इस वक्त इसका कुल रकबा जो सिंध गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया है 19,640 एकड़ जमीन अलॉट की गई है, और इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है 19,640 एकड़ जमीन। और ये वो रकबा है जो कराची के डिफेंस फेज 1 और फेज 8 से ज्यादा है। यानी कराची का जो मौजूदा डिफेंस फेज 1 और 8 है उसका कुल रकबा 8,852 एकड़ है, और ये नया जो कराची डिफेंस सिटी सुपर हाईवे पर जेर तामीर है इसका रकबा 19,000 एकड़ से ऊपर है, 19,500। और ये 19,500 एकड़ रकबा कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ज्यादा बड़ा रकबा है। यानी कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसमें फेडरल एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, और ये बहुत बड़ा इलाका है, ये कुल 19,000 एकड़ पर है। और कराची में डिफेंस हाउसिंग सिटी जो है वो 19,500 एकड़ सिंध गवर्नमेंट ने इनको अलाउड किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो जमीन अलॉट की गई है 2005 में सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इब्तदाई तौर पर 11,640 एकड़ जमीन अलॉट की थी। फिर 2012 में
8,000 एकड़ मजीद अलॉट की गई है, जो अब कुल जो है 19,640 एकड़ जमीन बन चुकी है। और ये जमीन जिस कीमत पर अलॉट की गई है बहुत हैरान कुन, 1 लाख रुपए फी एकड़। और ये जमीन किस बुनियाद पर अलॉट की गई? ये जमीन अलॉट की गई बाकायदा, इसके तहरीरी सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम ये भी फराहम कर देंगे कि बाकायदा फौजी हुक्काम ने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तानी फौज का बहुत जानी नुकसान हुआ है, और बेशुमार फौजी शहीद हुए हैं। तो इन फौजियों के, इन शहदा के लवाहिकीन को जमीनें फौज की तरफ से दी जाएंगी, तो इसलिए हमें ये जाए। पहला सवाल तो ये बनता है कि कराची से ताल्लुक रखने वाले कितने फौजी इस ऑपरेशन में, जो फौज ने रद्दुल फसाद और ज़रब अस्ब के नाम पे किए, कितने फौजी कराची से ताल्लुक रखने वाले शहीद हुए? शायद गिनती के 2, 4, 6, क्योंकि मुहाजिर तो फौज में है ही नहीं। तो सवाल ये बनता है, इन लवाहिकीन को जमीन तो उन इलाकों में दी जानी चाहिए थी जहां पर इनकी रिहाइश बनती है। अगर कोई बाहुलपुर में रहता है तो उसके लवाहिकीन को बाहुलपुर में जमीन देनी चाहिए थी। जिनका ताल्लुक झेलम से है उनको झेलम में जमीन दी जानी चाहिए थी। जो लाहौर से ताल्लुक रखता है शहीद फौजी, उसके लवाहिकीन को लाहौर में जमीन देनी चाहिए थी। आखिर ये जमीन उनको कराची में क्यों दी जा रही है? और फिर जमीन की कीमत देखिए आप, 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई। हालांकि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरकारी कीमत जमीनों की फी एकड़ जमीन की कीमत है जो दी जानी चाहिए थी, वो बनती है टोटल जो 19,640 एकड़ है 25 अरब रुपए से ऊपर। ये सरकारी कीमत बनती है इन जमीनों की, जो 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से फौज को दी गई, और ये कुल 1.9 अरब रुपए बनती है, 2 अरब से भी कम की जमीन। अच्छा, 1 एकड़, ये साथियों ये समझने की जरूरत है, माओ बहनों समझने की जरूरत है, ये 1 एकड़ कितने होते हैं? कराची के लोग शायद इससे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। 1 एकड़ का मतलब है 4,840 स्क्वायर गज, यानी कमोबेश 5,000 स्क्वायर गज का 1 एकड़ बनता है। और 19,640 एकड़ का मतलब है कि ये जमीन 9,50,57,600 स्क्वायर गज, यानी 9.5 करोड़ स्क्वायर गज की जमीन दी गई है फौज को। और 2011 में इस जमीन की कीमत, आज से 6-7 साल पहले इस जमीन की कीमत फी एकड़ 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी, यानी कुल 196 अरब रुपए की जमीन, यानी 196 अरब रुपए, 196 अरब रुपए की जमीन सिर्फ और सिर्फ 2 अरब रुपए में फौज को दी गई। यानी 194 अरब रुपए शहीदों के नाम पे, फौज के शहीदों के नाम पे डीएचए के जरिए फौज की पॉकेट में गए हैं। ये वो हकायक हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। डॉन ने रिपोर्ट किया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कभी इस तरफ भी नजर डालिए, आपको सिर्फ गरीब मुहाजिरों की इमलाक नजर आ रही है, क्योंकि इनके खिलाफ केस खोलते हुए आपकी टांगे कांपती हैं। आप
सुप्रीम कोर्ट है, आप फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरा पाकिस्तान बनता है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक इलाके की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये कोई सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है कि हर इलाके की हाई कोर्ट अलग होती है, हर सूबे की सिंध हाई कोर्ट अलग है, लाहौर हाई कोर्ट अलग है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलग है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पूरा पाकिस्तान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को नाजायज तजाविजात कराची में और कराची में भी सिर्फ मुहाजिर इलाके नजर आते हैं। क्या पंजाब में, क्या अंदरून सिंध में, क्या केपीके में दूध की, शहद की नहरें बह रही हैं, कोई करप्शन नहीं है, कोई बदउनवानी नहीं है, कोई जमीनों पे कब्जा नहीं है? इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद मुहाजिरों का मुआशी इस्तेसाल है। मुहाजिरों को, जो कासिम भाई ने अभी इशारा किया कि मुहाजिरों की आबादी को, मुहाजिरों के वोट बैंक को तोड़ना है, मुहाजिरों को अकलियत में तब्दील करके हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है। और इसी मंसूबे पे अमल करते हुए पीआईबी टोला बनाया गया, जो कहते हैं कि मुहाजिर शनाख्त छोड़ दें, मुहाजिरों को नुकसान हुआ, मुहाजिर एमक्यूएम बनने से बड़ा नुकसान हुआ मुहाजिरों को। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में जो लाखों मुहाजिरों के अमलाक पे कब्जा हुआ, बड़े पैमाने पे नकले मकानी माइग्रेशन हुई, तो क्या उस वक्त एमके मौजूद थी? क्या उस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई मौजूद थे? आज कमालू टोला, उसके बाद पीआईबी टोला कायम किया गया ताकि ऐसे लल्लू पंजू खड़े किए जा सकें जो मुहाजिरों के हुकूक के लिए आवाज तो उठाना दरकिनार, जो अपने लिए भी आवाज ना उठा सकें, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बूटों को चाटना हो। और मुहाजिर आज बखूबी देख सकते हैं कि जो नई जमातें खड़ी की गई हैं, ये बूटों को चाटने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो यकीनन कुछ अरसे बाद, तो चंद महीनों बाद आप देखेंगे ये कमालू टोला और ये पीएसपी टोला, इनका मर्जर होगा और ये मुहाजिर शनाख्त को, मुहाजिर नजरिए को, मुहाजिर वोट को खत्म करने के लिए बूटों को चाटेंगे और मुहाजिरों की शनाख्त खत्म करने की हर कोशिश करेंगे। लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, उनके वफादार, चाहे वो दुनिया के किसी कोने पे मौजूद हों, वो इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे मुहाजिर कराची में हो, चाहे मुहाजिर हैदराबाद में हो, चाहे मुहाजिर सक्कर में, मीरपुर खास में हो, नवाबशाह में हो, टंडोवाला यार में, टंडो जाम में हो, कोई मुहाजिर इस जुल्म, इस नाइंसाफी के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगा। आज जो लावा मुहाजिरों के ज़हनों में पक रहा है, बहुत जल्द ये लावा फटेगा और अपनी वर्दियों पे, अपने बिल्लों पे गुरूर करने वालों का गुरूर बहा के ले जाएगा। अगर इन्होंने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, तारीख से सबक हासिल नहीं किया, तो तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। और ये वो अवामी रेला उठेगा कि फिर ना उसका इख्तियार, ना उसका कंट्रोल हमारे पास होगा और ना ही
یہ عوامی سیلاب ہماری صبر کی اپیلوں کو سنے گا، اور نہ ہی یہ عوامی سیلاب پھر کسی مسائلیت یا کسی اور کا کہنا مانے گا۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججوں کو کچھ تو اگر ان کے اندر ضمیر کا ایک چھوٹا سا تنکا بھی نقطہ بھی باقی ہے، کچھ تو انصاف کریں۔ جو لاپتہ مہاجروں کی پٹیشنز کورٹوں میں لگی ہوئی ہیں، پیشیوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس طرف بھی توجہ دیں۔ اور مہاجروں کے خلاف ہونے والا ریاستی آپریشن بند کروانے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جے مہاجر، جے الطاف حسین۔ میں رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر سلیم دانش بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس طرح سے میرے ساتھی رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے اور خاص طور سے منظور بھائی نے تفصیل سے جو اس وقت کراچی میں مہاجروں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر روشنی ڈالی ہے، وہ تمام لوگوں کو دوبارہ یہ لائیو ہے، اس کے بعد فیس بک پر MQM کے پیج پر دوبارہ جا کر غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف عوام کو بلکہ جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان پوائنٹس کو، ان باتوں کو غور سے دیکھیں اور سنیں۔ سب سے بنیادی بات جو وہ آج میں آپ سب کے علم میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انصاف کا بول بالا کرے گی اور مہاجروں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کا ازالہ کریں گے، لیکن نہیں ہوا۔ اس سے پہلے رینجرز مہاجروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کے جاگیردار وڈیروں نے مہاجروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھا، اور اب اپنا حصہ پورا کرنے کے سلسلے میں جوڈیشری بھی میدان میں آ گئی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ دنیا کی، مجھے کوئی بتا دے کہ دنیا کی کس قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں جب فیصلے ہوں، وہاں جوڈیشری بنے، وہاں حکومت بنے، وہاں رینجرز ہو، وہاں آرمی ہو، وہاں پر دیگر علاقوں سے لا کے لوگوں کو ان علاقوں پر مسلط کر دیا جائے جن کا کہ ان علاقوں سے تعلق ہی نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک دیگر علاقے سے آنے والا جج، دیگر صوبے سے آنے والا رینجرز کا سپاہی، رینجرز کا کیپٹن، میجر، جنرل یا پولیس کے سپاہی یا پولیس کے ذمہ داران اگر اندرون سندھ سے آ کے کراچی کے اندر آئیں گے اور وہاں کام کریں گے تو وہ مہاجروں کو اپنا دوست نہیں بلکہ دشمن سمجھیں گے، اور وہ یہی عمل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس رینجرز تو کر ہی رہی تھی، اب جوڈیشری نے بھی وہی کر دیا ہے، جو رینجرز کر رہی تھی، جو پولیس کر رہی تھی۔ آج پاکستان کے آئین کی سرن خلاف ورزی جوڈیشری بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، پولیس بھی کر رہی ہے، رینجرز بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کے آئین میں، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں کا لوکل سسٹم چلے گا، لوکل نظام چلے گا تو وہاں پر لوکل لوگوں کو لے کے آیا جائے گا۔ لیکن آج جوڈیشری میں برائے نام مہاجر ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مہاجروں کے خلاف کر رہے ہیں۔ جس طرح سے کہ ناجائز قابضین کے نام پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے، یہ سراسر انسانیت کے خلاف فیصلہ ہے، یہ سراسر ان مہاجر لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے
جس زیادتی کا مہاجر پچھلے 1971 سے آج تک اس کو سہ رہے ہیں. جس طرح سے کہ مہاجروں سے 24 میں سے 20 شہر چھینے گئے، آج اسی طرح سے کراچی میں جو ان کے گھر تھے، ان کے مکانات تھے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، آج ان کے سروں سے ان چھتوں کو، ان گھروں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. سب سے بنیادی مسئلہ نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے چائنا کٹنگ کی ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں نے اس کرپشن کی ابتدا کی، اور ان کرپشن کی ابتدا کرنے والوں میں اگر کوئی تھے تو ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے مارکیٹ کی ویلیو، مارکیٹ کے حساب سے تمام قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اپنے گھروں کو، زمینوں کو خریدا ہے، اور آج ایک لمحے کے اندر ان کے سروں سے ان کی چھتوں کو ہٹا دیا گیا. اور اس چائنا کٹنگ میں یا جو فیملی ہیں یا جو شہید فیملیوں کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ اس ظلم کرنے والوں میں اگر جو لوگ تھے تو آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے، رینجرز کے، ISI کے اور پیپلز پارٹی کے وڈیروں، گنڈوں، جاگیرداروں کے منظور نظر بنے ہوئے ہیں، اور ان ٹولوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے تھا، اور جس کا ایکشن الطاف حسین بھائی نے بہت پہلے لے کے ان کو MQM سے باہر کیا. اور آج جب الطاف حسین نے ان لوگوں کو MQM سے خارج کیا تو آج وہ منظور نظر اور آنکھ کا تارا بنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے کہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں پر جو آپ نے کالی پٹی باندھ کر جو فیصلہ دیا ہے، اس کو فل دوبارہ سے غور کریں. مہاجروں کے ساتھ پچھلے 1971 سے آج تک ظلم ہو رہے ہیں، ان ظلم کو اتنا نہ بڑھائیں کہ یہ پھر اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور انتہا کے بعد پھر اسی طرح سے رزلٹ آئے گا کہ جس طرح سے کہ مشرقی پاکستان میں آیا. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ آج بھی وقت نہیں گیا کہ آج بھی فیصلہ کریں، اور جوڈیشری میں، پولیس میں اور رینجرز میں، جس طرح سے کہ آپ کی آرمی میں، پاکستان کی آرمی میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، پنجاب آرمی ہے، بلوچ ریجمنٹ ہے، اسی طرح سے فرنٹ ریجمنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں، جنہوں کی شناخت، جن کا نام مہاجر ہے، وہ ہمیں آج تک پاکستان کی آرمی میں مہاجر ریجمنٹ نظر نہیں آتی. اگر کاش کہ اگر ایک مہاجر ریجمنٹ ہوتی تو وہ پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی کہ جس طرح سے کہ پنجاب ریجمنٹ پنجاب میں جاتی ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ ہم اپنے پنجابی بھائیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیں گے، اور سندھ ریجمنٹ جب سندھ میں جاتی ہے تو وہ سندھیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیتی، کہتے ہیں نہیں، ہم سندھیوں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، سندھیوں پر گولی نہیں چلا سکتے. اسی طرح سے بلوچستان ریجمنٹ، تو بلوچستان میں بلوچ ریجمنٹ کوئی ظلم نہیں کرتی. لیکن کراچی میں ظاہر سی بات ہے، جب غیر مقامی رینجرز ہوگی، غیر مقامی پولیس ہوگی، 1,60,000 پولیس والوں میں اگر 1% بھی اگر مہاجر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے مہاجروں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ جس طرح سے کہ دشمن وہاں قبضہ کرنے کے بعد جو وہاں کے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ آج بھی ارباب اقتدار سے، جوڈیشری سے اور ظالموں سے کہ وہ آج بھی بعد آ جائیں، انصاف کریں، انصاف کے تقاضے پورے کریں، مہاجروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو کہ دیگر پاکستان کی دیگر قومیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. MQM کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کریں، اور جو مہاجر بستیوں کو جو تاراج کیا گیا ہے، جو ناجائز قبضے کی شکل میں ان کے مکانوں کو، دکانوں کو توڑا گیا ہے، ان کو فل معاوضہ دیا جائے، ان کے مکانوں کو دوبارہ بنایا جائے، اور ان سے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کو میں یہی درخواست کروں گا کہ ان کا ازالہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو اکسایا ہے، وڈیروں نے اکسایا ہے، رینجرز نے اکسایا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے اکسایا ہے، تو ان کے اکسانے کی بجائے حقیقت میں ان کے ساتھ فیصلہ کر، اور جو گوٹھوں کے نام پر جو گوٹ بنائے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی
अभी इस मौजूदा हुकूमत के दौर में, साबिका हुकूमत के दौर में जो नाजायज गोट बना के कराची में बनाए गए, जिनका सिरे से कहीं वजूद नहीं था, गूगल सर्च में उनका कहीं तस्करा नहीं था, चंद महीनों में, चंद सालों में वो गोट बना के और बाद में उन करोड़ों अरबों की जमीनों को नाजायज काबिज कब्जा करके मार्केट में खुले आम उसको नाजायज चाइना कटिंग करके बेच रहे हैं। जिस तरह से कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने, साबिका हुकूमत ने कराची से बड़े कराची के हिस्से को चाइना कटिंग करके एक नाम नेहाद बिल्डर्स को दे दिया। और आज सूरत हाल ये है कि मुहाजिरों का, कराची में बसने वाले लोगों का पानी काट के वहां बहरिया टाउन को दे दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता। हम इस सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जरा इस तरफ भी नजर करम फरमाइए कि कराची के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कराची के मुहाजिर लोगों की 5 लाख प्रॉपर्टियों पर कब्जा हुआ है। आज तक आपको कभी होश नहीं आया कि उन 5 लाख मुहाजिर गरीब बेचारों ने अपने खून पसीने की कमाई से फ्लैट्स खरीदे, घर खरीदे, उन पर अंदरूनी सिंध से लाके, उन पर एजेंसियों ने अपने एजेंट लाके तालिबान की शक्ल में उनमें बिठा दिया और वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। काश कि कभी इस तरह का भी सो मोटो एक्शन लेके जो 5 लाख के करीब घर, मकान और उनके फ्लैटों पर कब्जा है, उनको भी खाली करने के ऑर्डर किए जाएं। मैं यही बताऊंगा उन मुहाजिर गद्दारों को, मुहाजिर दुश्मनों को और टीवी के जो प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कि देखिए, मुहाजिर दुश्मनी में इतना आगे न जाओ। उनको दीवार में से ही नहीं लगा दिया, बल्कि तुमने उनको दीवार में चुन दिया है। और जब ये लावा फटेगा तो फिर ये लावा तुम सबको बहा के ले जाएगा। आज भी हम यही कहते हैं, आज भी हम कानून की अमलदारी की बात करते हैं, हम इंसाफ की तवक्का रखते हैं। हमारे साथ, मुहाजिरों के साथ, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास सक्कर के रहने वालों के साथ इंसाफ करो। उनकी उसी तरह से नुमाइंदगी दो जो कि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में है। इंटरनेशनल आइन के कानून के हिसाब से उनके साथ वही इंसाफ करो। तो मैं एक बार फिर इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं हम लोग कि जो मुहाजिर कराची में रहने वाले हैं, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको फौरन बंद किया जाए। अगर उनके घर तोड़े हैं तो उनको मुआवजा दिया जाए। उन बेचारों का, गरीबों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बाकायदा पूरे कानूनी तकाजे पूरे करते हुए और उसकी बाकायदा मार्केट में उसकी कीमत अदा करके वो घर, मकान, दुकान लिए। तो इनको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन हाथों को, उन खुफिया कुव्वतों को, उन खुफिया ताकतों के खिलाफ एक्शन ले जो बाकायदा तौर पर आज तक मुलविस हैं, जिन्होंने कराची की बेतहाशा बेशबहा कीमती जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। और उनके खिलाफ आज कोई एक्शन इसलिए नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो हटाने के लिए एक कमजोर, गरीब, मिस्कीन मुहाजिर के खिलाफ उकसाया जा रहा है, जबकि ये कानून पसंद, अमन पसंद लोग हैं। इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही मैं आज टीवी की जो वीडियोस हैं, जो टीवी आज टीवी की वीडियो है, गोट स्कीम के नाम पर पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची में जो जमीनों पर कब्जे कर रही है वो DHA में, तो उसके खिलाफ हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कब एक्शन होगा। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो इंजीनियर साथी से कहूंगा कि वो इस वीडियो को जरा दिखा दे ताकि लोगों के इल्म में आए कि आज जो गोट स्कीम के नाम पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं वो तमाम दुनिया को पता हो। प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, जहां रोज इंसाफ की बातें होती हैं, वहां एक बड़ी नाइंसाफी पर सब चुप है। ये नाइंसाफी किसी दूर गांव में नहीं, कराची जैसे बड़े शहर में सरेआम की जा रही है। नाज़रीन, मामला 20,000 एकड़ जमीन का है। 1 करोड़ रुपए फी एकड़ जमीन को सिर्फ 1 लाख रुपए
फी एकड़ की कीमत में फरोख्त कर दिया गया और इस जमीन पर बसने वाले हजारों गरीब मजदूर किसानों के मुंह से नवाला खींच लिया गया। ये आज की डॉन अखबार की खसूसी रिपोर्ट है जो अखबार के फ्रंट पेज पर शाया हुई थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है। शहर कराची 6 जिलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सबसे बड़ा जिला मलीर का है। मलीर से मुतस्सिल सुपर हाईवे के जुनूब की जानिब DHA सिटी कराची हाउसिंग प्रोजेक्ट की तामीरात जारी है। ये तामीरात 2 देहात अब्दार और धाते जी के तकरीबन 11,640 एकड़ रकबे पर हो रही है। ये जमीन सन 2005 में वजीर आला सिंध कायम अली शाह के दौर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने महज 1 लाख रुपए फी एकड़ की रियायती कीमत पर DHA को फरोख्त की थी। 6 मई 2011 को उस वक्त के DHA के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर आमिर रजा कुरैशी की जानिब से वजीर आला सिंध कायम अली शाह को एक खत लिखा गया, जिसमें 11,640 एकड़ जमीन का पहला रकबा रियायती नर्ख पर देने पर शुक्रिया अदा किया गया। इस खत में यह भी तहरीर किया गया कि DHA को मिलने वाली हालिया जमीन का रकबा तलब से कम है। शोहदा के लवाहिकीन की बहाली के लिए फौज को अराजी की अशद जरूरत है और DHA कराची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि आपसे दरखास्त की जाए कि मादरे वतन पर जान निसार करने वालों की जरूरत को पूरा किया जाए। इसी खत में सूबाई हुकूमत से इजाफी 5 से 7 हजार एकड़ जमीन पुराने निर्खों, जो कि फकत 1 लाख रुपए फी एकड़ थी, पर अलॉट करने की दरख्वास्त की गई। इस खत के जवाब में सिंध हुकूमत की जानिब से 7 जनवरी 2012 को एक खत DHA को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि उसी इलाके में मौजूद 2 देहात देह काठोर और बाइल की 8,000 एकड़ जमीन DHA को 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से 80 करोड़ रुपए में अलॉट की जा रही है और इस जमीन पर मौजूद तमाम 30 साला लीजों को मंसूख किया जा रहा है। और यूं 11,640 एकड़ रकबे के अलावा 8,000 एकड़ रकबे पर भी DHA सिटी की तोसी का काम जोरों शोर से चल पड़ा। काठोर और बाइल के काश्तकारों ने लीज मंसूख करने के खिलाफ मुश्तरका पिटीशन दायर की, जिसमें सिंध हुकूमत और DHA को नामजद किया। ताहम DHA कराची के ओहदेदार तरदीद करते हुए कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने DHA सिटी कराची को जमीन अलॉट की, जिसके बाद वो अब काश्तकारों से मुताल्लिक किसी भी किस्म की जिम्मेदारी से मुस्तस्ना है। सरकारी रेट्स के मुताबिक पहले मरहले में DCK को 11,640 एकड़ अराजी, जिसकी औसत पर एकड़ कीमत 12 लाख रुपए थी, जो अचानक 14 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरे मरहले में देह बॉयल की 7,000 एकड़ की मालियत 7 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि काठोर की 1,000 एकड़ की मालियत 4 अरब तक है। सरकारी रेट्स के मुताबिक इस 19,640 एकड़ की पूरी जमीन की कीमत 25 अरब 70 करोड़ रुपए है, जिसे हुकूमत सिंध ने DHA कराची को सिर्फ 1 अरब 96 करोड़ रुपए में फरोख्त किया, यानी तकरीबन 24 अरब रुपयों का नुकसान झेला। तो नाजरीन, ये 24 अरब रुपए का नुकसान की बात नहीं है, ये बात उन किसानों और मजदूरों की भी है जो इस अजीज तहरीकी साथियों, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की और आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह कराची के वसाइल और कराची की जमीनों को बाप की जागीर समझकर लूटा जा रहा है। मैं राब्ता कमेटी के रुकन सुफियान यूसुफ भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और तमाम देखने वाले हाज़रीन साथियों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि एक तरफ तो महाजरों का जिस्मानी माली कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ महाजरों का तालीमी कत्लेआम भी हो रहा है। ये तालीमी कत्लेआम महाजरों को प्रोफेशनल इदारों में जाने से रोकना और किसी भी बड़े इदारे के अंदर आगे आने के लिए उनको रोकना, ताकि वो माशी तौर पे कमज़ोर हों और वो किसी भी तरह से वो सवाल ना कर सके। इस सिलसिले में जहां जिस्मानी और माली
وسائل پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے تعلیمی اداروں پہ بھی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ تعلیمی اداروں کو کورٹ کے ذریعے، لوور کورٹس کے ذریعے ایسے بلڈرز کے حوالے کیا جا رہا ہے جہاں پہ وہ لوگ اپنے پلازے بنائیں اور اسکولوں کو ختم کریں۔ اس سلسلے میں نہ آج تک ارباب اختیار نے کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی سندھ حکومت نے کوئی ایسا ادارہ، خاص کر کراچی، حیدرآباد میں کوئی نیا کالج، کوئی نیا پروفیشنل ادارہ، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، چاہے انجینئرنگ کا ہو، چاہے سائنسز کا ہو، ایسا کوئی ادارہ نیا قائم نہیں کیا جا رہا، بلکہ زمینوں کا بندرباٹ بلڈرز کو کیا جا رہا ہے، چاہے اس میں ڈی ایچ اے ہو یا دوسرے بلڈرز ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے گزارش کروں، جو ہمیں کراچی کے طلبہ، طالبات، بچیوں نے ہمیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے ریکویسٹ کی کہ اس آواز کو ایوانوں تک پہنچایا جائے، اس آواز کو ارباب اختیار تک پہنچایا جائے، اس سازش کو دنیا کے اوپر آشکار کیا جائے، کس طرح سے کراچی، حیدرآباد کے بچیوں کا تعلیمی استحصال کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں اس وقت میٹرک اور انٹر کے 2 بورڈ ہیں۔ میٹرک میں 9th میٹرک آ جاتا ہے اور انٹر میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر۔ یہ ایک سازش کرپٹ مافیا، نقل مافیا یا وہ سرکاری عہدیدار جو اس وقت اندرون سندھ سے لا کے ان اداروں پہ بٹھائے گئے ہیں، جو رزلٹ کی جینی مینڈرنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے عسکری ادارے سیاسی جماعتوں میں جینی مینڈرنگ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی جینی مینڈرنگ ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بچہ 9th کا ہو، وہ اچھے نمبروں لے کر آتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، اس نے تمام ہی پیپر، چاہے بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اس طرح کی کمپیوٹرز ہو، اس طرح کے تمام سبجیکٹ میں وہ اچھے نمبر لے کر آتا ہے، مگر اس کو انگلش کے پیپر میں فیل کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال انٹر کے طلبہ و طالبات کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ فرسٹ ایئر میں اپنے اچھے نمبر لے کر آتے ہیں تو 1 یا 2 پیپروں میں ان کو جان بوجھ کے ان بورڈز کی کرپٹ مافیا فیل کر دیتی ہے، تاکہ جب اس کا رزلٹ آئے تو اگر 9th میں کسی بچے نے اچھے نمبر لیے ہوں، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا ہے، یا 1+ گریڈ ہو یا A گریڈ ہو، جب اس کا رزلٹ آئے گا میٹرک کا تو وہ 1 یا 2 پیپروں میں فیل ہوگا، تو وہ اچھے تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح سے انٹر کے بچوں کے ساتھ کیا گیا، طلبہ و طالبات کے ساتھ کیا گیا کہ وہ چاہے وہ فرسٹ ایئر ہو یا سیکنڈ ایئر ہو، ان کے اسی طرح سے پیپرز میں فیل کیا گیا جان بوجھ کر، تاکہ ان کے اچھے نمبر نہ آ سکے، اچھے گریڈ نہ آ سکے اور وہ اچھے تعلیمی اداروں میں نہ جا سکے۔ یہ 1-2 کیسز نہیں ہے، اس طرح کے کیسز کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور 2017 کا اگر آپ تعلیمی رزلٹ اٹھا کے دیکھیں ان بورڈز کا، تو اس کے اندر صرف 40% بچوں کو پاس کیا گیا اور 60% طلبہ کو فیل قرار دیا گیا۔ اور جس پہ وہاں کے طلبہ نے احتجاج کیا تو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی کہ ان کی اسکروٹنی کرائی جائے گی۔ اس اسکروٹنی کے عمل سے ہوا کیا کہ ان بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ اور اس کا ہم دوسرا رخ اگر دیکھیں، میں نے یہ میڈیا کی بہت ساری رپورٹس ہیں، ہمارے آئے دن ٹی وی چینلز پہ چلتی رہتی ہیں کہ اندرون سندھ نقل کرائی جا رہی ہے جان بوجھ کے، اندرون سندھ پیپر آؤٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے، تاکہ ان کا رزلٹ بہتر سے بہتر ہو، اور جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو وہ 80 یا 90% ان کے مارکس ہوتے تمام پیپر میں،
اور وہ پھر اسی طرح سے کراچی حیدرآباد کے تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں. کیونکہ جب کراچی کی تعلیمی اداروں کا رزلٹ کم آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جو سیٹیں پور کرنی ہے وہ اندرون سندھ سے ان کو لائے جاتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کھیل کھیلا گیا ان تعلیمی اداروں میں ان طلباء و طالبات کے ساتھ این ٹی ایس کے ایگزام. این ٹی ایس کے ایگزام پورے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پورے سندھ میں میڈیکل کے ایگزامز کو داخلہ ٹیسٹ کو ایک ساتھ لیا گیا. اور کیا یہ گیا کہ جب ان کا دل نہیں بھرا کہ 9th اور میٹرک اور انٹر کے رزلٹ کو خراب کر کے جب دل نہیں بھرا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اس ٹیسٹ کے پیپر کو ایک دن پہلے اندرون سندھ میں بڑی تعداد میں بیچا گیا یا اپنے ہم نواؤں کو انہوں نے تقسیم کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کی رپورٹس ہیں جس پہ کراچی کے طلبہ و طالبات نے احتجاج کیا، مگر اس احتجاج کو صرف نظر کر دیا گیا. اور جب ایگزام ہوا تو اندرون سندھ سے بچے پاس ہو کے شہری علاقوں کے تعلیمی پروفیشنل اداروں میں آئے. اگر آپ یہ بات دیکھیں، اس سازش کو ایم کیو ایم نے 1980 کی دہائی میں بھی ایک دفعہ ناکام کیا تھا، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سربراہی میں جب یہ چیز نوٹس آئی تھی تو اس کو بڑی تعداد میں ہمارے ساتھیوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا. اور جو میڈیکل کے تعلیمی اداروں سے اسٹوڈنٹس نکلتے تھے وہ ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کر کے ان کو 2 سال بعد ان کو ہاؤس جابس کا نمبر آتا تھا اور ان کا رزلٹ لیٹ ہوتا تھا اور وہ تعلیمی اس میں پیچھے رہتے تھے. یہ چیز ایم کیو ایم نے آ کے کور کرائی. اب اسی طرح سے دوبارہ یہ تعلیمی استحصال کیا جا رہا ہے. ان بچوں کو پروفیشنل اداروں میں داخلہ نہ لے سکیں، کراچی سے یا سندھ سے ڈاکٹر نہ بن سکیں، اسی طرح سے وہاں سے انجینئر نہ بن سکیں، اور یہ الزام سارا کا سارا ایم کیو ایم کے سر تھوپا جاتا رہے کہ ایم کیو ایم نے کچھ کیا ہی نہیں، ایم کیو ایم کی وجہ سے شہری علاقوں سے بچے آگے نہیں آ سکے. یہ جیری مینڈرنگ کی جا رہی ہے رزلٹ میں، اور کراچی کے حیدرآباد کے بچوں کے ساتھ یہ استحصال کیا جا رہا ہے. میری درخواست ہوگی بابا رحمتے، جس کا عرف عام نام پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا، اس بابا رحمتے کو میں کہوں گا کہ اپنے آنکھوں سے یہ استحصال کی پٹی اتار کے پھینکے اور دیکھے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ کیا ظلم برپا کیا جا رہا ہے. ایک طرف جسمانی استحصال، مالی استحصال، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تعلیمی استحصال. میری 10 بستہ درخواست ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور بابا رحمتے بن کے نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان بن کے سو موٹو لے کے اس پہ کاروائی کرے اور سندھ کے کرپٹ مافیا، جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں اس وقت، جو کراچی کے طلباء و طالبات کا تعلیمی استحصال کر رہے ہیں، اس کا سو موٹو لے اور ان کو ان کا جائز حق دلایا جائے. میں اپنی بات کا اختتام کروں گا اور مزید آگے بات کرنے کے لیے میں قاسم بھائی. شکریہ سفیان بھائی. میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. تمام بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں اور میری درخواست ہوگی تمام دیکھنے والے ساتھیوں سے، ماں بہنوں سے، بزرگوں سے کہ ان کو دوبارہ دیکھیں تاکہ جو کچھ مہاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مختلف شعبوں میں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، ان کو ان کے ثبوت و شواہد اور اعداد و شمار کے ساتھ
وہ نہ صرف اپنے ذہن میں بٹھا سکیں بلکہ انہیں مزید لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. جو کچھ اب تک آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے، اس کے بعد یہ بات سمجھنے میں اب کوئی دشواری نہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ جو آپریشن، جو ایک نیا راؤنڈ 2013 میں شروع کیا گیا، اس کا اصل مقصد تھا کیا. کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو سیاسی منظرنامے سے ہٹا کر ایم کیو ایم کے مرکز 90 اور تمام دفاتر کو سیل کر کے ایم کیو ایم کی اصل قیادت کو منظر سے ہٹا کر ایم کیو ایم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کر کے اسٹیبلشمنٹ یہی سب کچھ کرنا چاہتی جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے. اور کہ ایک طرف آپ کے شہر کی زمینوں کو نہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑیوں کے مول خرید کر صوبے کے خزانے کو نقصان پہنچانا ہے، نہیں صرف یہی نہیں ہے، بلکہ غیر مقامی لوگوں کو یہاں لا کر بسا کر کہیں گوٹ آباد اسکیم کے نام پر اور کہیں یہ ڈی ایچ اے کے گورکھ دھندے کے نام پر باہر سے لوگوں کو لا کر یہاں کراچی میں بسایا جائے. اور کراچی جو قیام پاکستان کے بعد سے ہی ایک مہاجر اکثریتی شہر ہے، یہاں مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے جیسے مختلف ممالک میں ہوتا آیا ہے. تو یہ مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کر کے اور پھر آپ کو دوسرے درجے تیسرے درجے کا شہری بنا کر آپ کو غلام بنا لیا جائے اور اس غلامی کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس کے لیے یہ سب کچھ ظلم کیا جا رہا ہے. اور جو رہ گئے گراؤنڈ پر ایک پی ایس پی ٹولہ ہے جو کہتا ہے کہ مہاجروں کی بات کرنا ہی مہاجر یہ زہر قاتل ہے، مہاجر لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اور یہ مہاجر نام اور پرچم کو بھی ختم کیا جائے. اور پی آئی بی ٹولہ وہ بھی اس سازش میں شریک ہو کر باقاعدہ اعلان کرتا ہے مہاجر نام، ایم کیو ایم، پتنگ کا نشان، مہاجروں کی ہر شناخت کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھوں بیچ کر ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اب جبر کے خلاف ہم کوئی ایسا احتجاج کا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم امن پسندی کا راستہ اختیار کریں گے. یعنی کہ مہاجروں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خبردار، یہ تمہیں غلام بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ. گویا آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا کر مکمل طور پر آپ کو مہاجروں کو غلامی میں لے جانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. اور قائد تحریک الطاف حسین اور ان کے وفا شعار ساتھی جو اس تمام تر پابندیوں، ظلم و جبر کے ہتھ کنڈوں کے باوجود قوم کے حقوق کے لیے، اپنے مہاجر ماں بہنوں کی عصمتوں کے تحفظ کے لیے، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل اور ایک باعزت زندگی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں چن چن کر خاص طور پر کس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا آپ کے سامنے ہے. اب یہ فیصلہ کرنا صرف قائد تحریک الطاف حسین یا صرف ہم ان کے چند ساتھیوں کا نہیں، ہر مہاجر کا فرض ہے. اس لیے کہ جب کوئی قوم غلام بنتی ہے تو پھر غلامی چند لوگوں کے حصے میں نہیں آتی، غلام پوری قوم بنتی ہے.
یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کے نام پر شادی ہال گرائے جا رہے ہیں اور کھلے کھلے ٹی وی کی چینلز میں رپورٹس موجود ہیں، کے ڈی اے میں بیٹھے ہوئے متعصب اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے افسران کھلا کھلا کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے دو تو تمہارا یہ حال، یہ شادی ہال، یہ لان یہ نہیں توڑیں گے، جو کہ قانونی بھی ہے، لیکن جو پیسے نہیں دیتا اس کے ہال توڑے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی تو پھر آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ 30 40 سال سے قائم مہاجر بستیوں کو بھی یہ کہہ کر گرا دیا جائے گا کہ یہ تجاوزات ہیں۔ اور آج ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ پوری مہاجر قوم کے خلاف باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اتنی تفصیل سے منظور بھائی نے آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ یہ دکھایا ہے، اور یہ صرف ایک پہلو ہے، یہ تو صرف ایک ڈی ایچ اے کی تفصیل بیان کی ہے، ورنہ کراچی میں کتنے ہی ڈی ایچ اے مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، کہیں ڈی ایچ اے کے نام پر، کہیں بحریہ ٹاؤن کے نام پر، کہیں فضائیہ کے نام پر۔ پانی کراچی کا، لیکن کراچی کے شہری پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور کہیں بحریہ ٹاؤن کے نام پر، کہیں فضائیہ اور کہیں ڈی ایچ اے، وہاں لوگ ان کو ہر طرح کا پانی زور سے زیادہ میسر ہے۔ طرح طرح کی کالونیاں بنا دی گئی ہیں کراچی میں۔ کراچی کے شہری جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، مہاجر اکثریتی علاقے، وہاں بجلی نہیں لیکن لاکھوں روپے بجلی کے بل دیتے ہیں، اور وہاں کی بجلی کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ زائد بل ادا نہ کریں تو گھر پر آ کر لائن کاٹ دی جاتی ہے، اور ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ منگو پیر یا سوراب گوٹ کے علاقے میں لائن کاٹ کے تو دکھائیں۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی آواز کو، آپ کی طاقت کو اسٹیبلشمنٹ کھلے کھلے انداز میں آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے آپ کو تقسیم در تقسیم، آپ کو ٹکڑوں میں آپ کی طاقت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، تاکہ کوئی بھی مہاجروں پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ ہو، اور پھر اسی طرح پھر غلامی کی زندگی گزاریں۔ یہ جو ابھی سفیان بھائی نے بتایا کہ کس طرح سے مہاجر طلبہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کل پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کے بچے ہائی اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھی وہ اسی طرح روتے سسکتے رہیں گے، اور آپ کے بچوں کو میٹرک کے اسکولوں اور درجوں میں بھی ان کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہمارے بچے اپنے ہی شہر میں غیر مقامی لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتے نظر آئیں گے، شہر میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے اور اپنے ہی علاقے میں غلام بن چکے ہوں گے مکمل طور پر۔ تو اپنے بچوں کو غلامی کی یہ سسکتی ہوئی زندگی دینی ہے یا ایک باعزت زندگی؟ اور یہ جو کچھ ظلم ہمارے ساتھ مختلف حوالوں سے مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جمہوریت کا روزانہ ہم دن بھر اخبارات اور ٹی وی چینلز میں راگ الاپتا ہوئے دیکھتے ہیں۔ کون سی جمہوریت ہے ملک میں؟ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں مارشل لا نافذ ہے، مارشل لا۔ اور کس کے لیے؟
صرف مہاجروں کے لیے. مہاجروں کو اپنی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے دفاتر کھولنے کی آزادی نہیں. اس کے دفاتر سیل ہیں. مہاجروں کا مرکز 90 سیل ہے. آپ سیاسی جلسہ جلوس سے چھوڑ دیجئے, آپ اپنے شہیدوں کی یادگار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے. اور دوسری طرف مذہب کا کاروبار کرنے والے نام نہاد لوگ وہ ملک کو آگ لگائیں, تھانوں اور سرکاری نجی املاک کو آگ لگائیں, ان کو تباہ کریں. ان کے لیے پیار, محبت اور شفقت کے نغمے ہیں, اور آخر میں جاتے ہوئے گھروں کو ہزار روپے کے لفافے بھی ہیں. تو پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں میں ماشاء اللہ ہے صرف مہاجروں کے لیے, پابندیاں ہیں صرف مہاجروں کے لیے, محرومیاں ہیں, حق تلفیاں ہیں, ناانصافیاں ہیں صرف مہاجروں کے لیے. آپ کا جسمانی قتل عام تو برسوں سے جاری ہے, قیام پاکستان کے بعد سے جاری ہے. قتل عام کے 1-2 نہیں 20 واقعات ہیں. کتنے دن ہمارا پورا سال قرآن خوانیاں کرتے گزر جاتا ہے. کبھی 31 اکتوبر تو کبھی 14 دسمبر, کبھی 30 ستمبر, اور 20 واقعات ہیں. تو جسمانی قتل عام کے ساتھ ساتھ آپ کا سیاسی قتل بھی ہے, آپ کا تعلیمی قتل بھی ہے, آپ کا معاشی قتل بھی ہے, اور اب سب کچھ تو آپ سے چھین لیا گیا ہے, اور مزید جو کچھ بھی ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے. اور اس میں جہاں مہاجروں کے دشمن جو عناصر ہیں, چاہے وہ اندور سندھ کی مہاجر دشمن پیپلز پارٹی ہو, یا اسٹیبلشمنٹ ہو, یا اور دیگر جماعتیں ہوں, وہاں اس ساری صورتحال میں شریک ہیں یہ غدار, جو کہیں حقیقی کی شکل میں, کہیں یہ کمالو ٹولے کی شکل میں, اور اب یہ پی آئی بی ٹولے کی شکل میں. یہ سب مہاجروں کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں, جو آج بے شرمی کے ساتھ مہاجروں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے خلاف آواز مت اٹھاؤ, احتجاج مت کرو, بس امن پسندی کے ساتھ رہو. ایک واقعہ, صرف ایک واقعہ, ابھی فیروز آباد میں پولیس نے جو ٹارچر کیا, اس کے لوگ نکلے ہیں تھانے پر, احتجاج کیا, تو دنیا نے دیکھا, تو ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی. جبکہ یہ نام نہاد مہاجر جو لیڈر بنے پھر رہے ہیں, وہ مہاجروں کو درس دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو بس خاموش رہو, کچھ مت کہو. یہ لوگ بھی اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں, اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ قوم کا بھلا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. واجب الاحترام میرے بزرگوں, ماؤں, بہنوں, عزیز تحریکی ساتھیوں, آپ نے رابطہ کمیٹی کے اراکین کی جانب سے مختلف نکات پر فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ حقائق جانے. مہاجروں کا سیاسی قتل عام, مہاجروں کا معاشی قتل عام, مہاجروں کا تعلیمی قتل عام, مہاجروں کا اقتصادی قتل عام, اور اس کے بعد مہاجروں کا جسمانی قتل عام. اس کا ایک مظاہرہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ کس طرح فوج, رینجرز اور پولیس کی حراست میں غریب مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد وحشیانہ اور سفاکانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو ناظرین کے سامنے پیش کریں. معزز خواتین و حضرات، آپ نے ریاستی دہشت گردی، بربریت اور سفاکیت کا یہ مظاہرہ دیکھا. قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج اور رینجرز کی حراست میں غریب نوجوان، مہاجر نوجوان ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر، ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کس طریقے سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بہادری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ان بہادر جوانوں کو وہ سفاک مذہبی انتہا پسند طالبان جب ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ الٹے پیروں واپس بھاگ جاتے ہیں. ان بہادر فوجی جوانوں کو، سفاک رینجرز کے اہلکاروں کو جب لیاری میں کارروائی کرنی پڑتی ہے اور لیاری میں انہیں گولیوں کا، راکٹ لانچروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن ان کی ساری طاقت اور ساری بہادری کراچی کے غریب مہاجروں پر دکھائی دیتی. یہی رینجرز کے اہلکار جب اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو وہاں پیپلز پارٹی کے وڈیرے اپنے مسلح افراد کے ہمراہ ان رینجرز کے اہلکاروں کو نہ صرف یرغمال بناتے ہیں بلکہ ان کا اسلحہ بھی ضبط کر لیتے ہیں. وہاں ان بہادر جیالے جری جوانوں کی بہادری کسی کام نہیں آتی.
ان کا زور چلتا ہے تو بے بس، مجبور اور بے کس مہاجروں پر چلتا ہے، اس لیے کہ یہ بے کس مجبور مہاجر امن پسند ہے، ظلم کے خلاف جمہوری انداز میں پرامن طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے نہتوں پر بہادری دکھانا انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مسلح فوج آ جائے، مسلح طالبان آ جائے، مسلح لیاری گینگ والے آ جائیں تو یہ جیالے بہادر اپنی وردیاں، اپنی پتلونیں اور اپنا اسلحہ پھینک کر چلے آتے ہیں۔ یہ شفافیت کا مظاہرہ رینجرز اور فوج کی جانب سے دیکھا، اب کراچی کے غریب مظلوم مہاجروں پر غیر مقامی پولیس افسران کے ظلم اور تشدد کی یہ داستان بھی دیکھ لیجئے۔ میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ فیروز آباد تھانے میں مہاجر نوجوان پر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کی ویڈیو بھی سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ پولیس گردی کا ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ، فیروز آباد کے ڈی ایس پی یعقوب جت نے اپنا ہی قانون بنا لیا، اختیارات کا ایسا ناجائز استعمال کیا کہ خود ہی سزا اور جزا پر اتر آئے، رشتہ دار سے نوک جھوک کیوں کی، ڈی ایس پی ایسا بھڑکے کہ اپنی نفری سے 3 نوجوانوں کو اٹھوایا اور فیروز آباد تھانے لے آئے۔ پھر کیا تھا، ہاتھ میں بیلٹ اٹھائی اور برہنہ کر نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ تشدد کے دوران پولیس اہلکاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے صاحب بہادر کا ظلم دیکھ رہے ہیں۔ پولیس گردی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، لیکن حکام کو خیال نہ آیا۔ طاقت کے نشے میں چور ڈی ایس پی یعقوب جت کو صرف عہدے سے ہٹایا گیا، کوئی قانونی چارہ جوئی ہوئی، نہ ہی متاثرین کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اعلیٰ افسران نے صرف تحقیقات کا حکم دیا اور چشم پوشی اختیار کر لی۔ ساتھی رپورٹر عاصم بھٹی کے ساتھ محمد سلمان، 92 نیوز، کراچی۔ معزز خواتین و حضرات، مہاجروں کے سیاسی، معاشی، اقتصادی اور تعلیمی قتل عام کے ساتھ ساتھ جسمانی قتل عام کے یہ چند مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ حق پرستی کی اس جد و جہد میں ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر 22,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، جن میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین شہید اور بھتیجے عارف حسین شہید بھی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم کے سینئر کارکن آفتاب احمد کو رینجرز کی حراست میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے وعدہ کیا کہ آفتاب احمد شہید کی حراست کے دوران ماورائے عدالت قتل کے واقعے کی تحقیقات کرائی جائے گی، لیکن افسوس یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ آج بھی ایم کیو ایم کے 300 سے زائد کارکنان گرفتاری کے بعد سے لاپتہ ہیں، ہزاروں کارکنان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک جانب مہاجروں کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ رویہ مسلسل جاری ہے، اور دوسری طرف ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ چیف جسٹس صاحب، اگر آپ کے الفاظ کھوکھلے نہیں ہیں، اگر آپ نے لفظوں کی عیاشی نہیں کی، اور آپ اپنے دعوے میں مخلص بھی ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے بھی ہیں، تو ذرا کراچی کے مختلف تھانوں کا دورہ بھی کر لیجئے، رینجرز کے مختلف ہیڈ کوارٹرز اور سیف ہاؤسز کا بھی دورہ کر لیجئے، کراچی اور سندھ کی دیگر جیلوں کا بھی دورہ کر لیجئے، جہاں بے گناہ بے قصور مہاجر نوجوانوں کو کئی برس تک بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر کے جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے، ان پر جھوٹے کیس بنا دیے گئے، ہزاروں مہاجر کارکنان پر جھوٹے کیس بنا کر
उन्हें जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्हें इंसाफ फराहम करने वाला कोई नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ दिलाना आपका काम है। अगर आप सेलेक्टिव जस्टिस पर यकीन रखते हो और आपका अमल ये बताएगा कि आप सिर्फ मखसूस अफराद, मखसूस कौमियत के लिए इंसाफ की बात करेंगे, तो ये आपके फर्ज मनसबी के भी मुखालिफ है। और फिर मुहाजिर कौम जो पहले से ही एहसास महरूमी के शिकार है, उसके एहसास महरूमी की शिद्दत में और इजाफा होगा। अजीज तहरीकी साथियों, खास तौर पर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने मिलेनियल से बार बार उन्हें मुखातिब किया। वो नौजवान जिनकी उम्र 15 से 25 साल के दरमियान है। मैं साथियों, नौजवानों, अल्ताफ भाई के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूं। आज की पूरी गुफ्तगू का आपने गुफ्तगू को मुलाहिजा किया, देखा, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर को देखा और समझा। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि उन फिगर्स को बार बार देखिए, इसलिए कि आप उस दौर से, उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें इन हकाइक का जर्रा बराबर भी इल्म नहीं, जो MQM को मार्ज़े वजूद में लाने का सबब बने हैं। आप सिर्फ एक जुमला सुन लेते हैं कि मुहाजिरों का सियासी, मुआशी, इक्तिसादी, तालीमी और जिस्मानी कत्लेआम हो रहा है, लेकिन उसकी तफसीलात से आपको यकीनन आगाही हासिल करनी चाहिए कि अगर यहाँ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के नुमाइंदे खड़े होकर ये कहते हैं कि मुहाजिरों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है। मैं आपका इस सारे का एक मुख्तसर अहाता पेश करता हूं कि 1970 से चलते हैं। 1970 से एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबाबंदी के तहत मुहाजिरों को गुलाम बनाने की साजिश का आगाज किया गया, और उस साजिश के तहत मुहाजिरों की इमलाक, जिनमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और तालीमी इदारे शामिल थे, उन्हें नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के तहत हथियाया गया, उन पर कब्जा किया गया। इसके बाद भुट्टो के दौर में लिसानी बिल पेश किया गया। इसके बाद कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। इसके बाद मुसलसल मर्दमशुमारी से के अमल की नफी की जाती रही, ताकि सिंध के शहरी इलाकों में आबाद मुहाजिरों की तादाद को घटाया जा सके और NFC अवार्ड में मुहाजिरों को और सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले शहरियों को उनके जायज हक से महरूम किया जा सके। इन तमाम महरूमियों का, इन तमाम ज्यादतियों का, इन तमाम नाइंसाफियों का रद्द अमल है MQM। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने इन नाइंसाफियों और महरूमियों को देखा, मुहाजिरों के साथ जुल्म और सितम को देखा, तो बिखरे हुई मुहाजिर कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर दिया। नौजवान तहरीकी साथियों, चाहे अय्यूब खान का दौर हो, याया खान का दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, भुट्टो का दौर हो या आज का दौर हो, इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने वालों से लेकर ठाकुर के आगे लेटने वाले तक, ये सब के सब मुहाजिरों के गद्दार, मुहाजिरों के दुश्मन और मुहाजिरों को मिटा देना चाहते हैं। आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप मुहाजिर कौम को गुलाम बनाना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि रियासती ताकत के बल पर मुहाजिरों और उनकी आने वाली नस्ल को गुलाम दर गुलाम बना दिया जाए, उनके जायज आईनी, कानूनी, इंसानी हुकूक गस्ब कर दिए जाए, उनसे जिंदा रहने और जीने का हक छीन लिया जाए, उन्हें दीवार से लगा दिया जाए और उन्हें गैर मुकामियों का गुलाम बना दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का साथ देने वाला, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के फिक्र और फलसफे पर अमल करने वाला, उनके नजरिए पर चलने वाला एक भी मुहाजिर जिंदा है, हुकूक की ये जद्दोजहद कामयाबी के हद की इंतहा तक, कामयाबी के हुसूल तक जारी रहेगी। ये तमाम मुहाजिरों को खत्म कर देने तक, जब तक एक मुहाजिर भी जिंदा है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अब आपको फैसला करना है, मुहाजिर कौम की बागदौड़
महाजिर कौम का और आने वाली नस्लों का नौजवान तहरीक के साथियों, आप मुस्तक़बिल करना है कि आप ऐसी जिंदगी सौदा मंजूर नहीं करती। वो अपनी आजादाना जिंदगी के लिए अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखती है। आपको भी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम सब जिद्दोजहद करेंगे। अल्लाह ताला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत और सलामती दे, उनको दराजी उम्र दे। जब तक अल्ताफ भाई और महाजिर कौम का एक भी वफादार साथी जिंदा है, हक परस्ती की ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। अजीज तहरीकी साथियों, उनसे कह दो जो दीवानों को आकर ये समझाते हैं कि भड़कते बादल और मचलते शोले किसके बस में आते हैं। और फूलों पर जब हक है अपना, फिर क्यों उठे दस्ते सवाल। फूलों पर जब हक है अपना, फिर क्यों उठे दस्ते सवाल। कुव्वते बाजू जिन में नहीं हो, दामन वो फैलाते हैं। खुदा की कसम, हम अल्ताफ भाई के चाहने वाले, अल्ताफ भाई के सिपाही हैं। हम किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे। हम अपनी गर्दनें तो कटा तो देंगे, किसी जालिम और बातिल कुव्वत के आगे अपना सर हरगिज नहीं झुकाएंगे। ये हुकूक की जद्दोजहद जारी कर रखेंगे और जारी रहेगी। अजीज तहरीकी साथियों, नौजवान तहरीकी साथियों, चाहे वो PSP के गद्दार हो या PIB टोले के गद्दार हो, महाजिर कौम की जो कुछ भी तबाही हुई है, खुदा की कसम इसके सबसे बड़े जिम्मेदारी यही है। इनकी चिकनी चपड़ी बातों में हरगिज मत आना। याद रखना, ये महाजिर कौम के फारूक सत्तार, ये कमाल, ये अनीस कायम खानी, ये जो कोई भी है, चाहे वो PSP टोले में बैठा हो या PIB टोले में हो, ये सब के सब महाजिर कौम के गद्दार हैं। इनसे होशियार रहिएगा, इनके बहकावे में हरगिज नहीं आएगा। और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के फिक्र फलसफे, उनकी तालीमात और उनके नजरिए पे यकीन रखिएगा। इंशाअल्लाह फतह हक परस्तों और हम वफा परस्तों का ही मुकद्दर बनेगी। चलते चलते दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन्हें दराजी उम्र अता फरमाए, तहरीक के तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, शहदा के तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, तहरीक के तमाम असीरों के लिए की रिहाई के लिए गैब से असबाब मुहैया फरमाए। और जो भी लापता साथी हैं, अल्लाह ताला अपनी शान करीमी से उनकी बाहिफाजत उनके घरों पे वापसी यकीनी बनाए और महाजिर कौम का ये इम्तहान जल्द से जल्द ख़त्म करे। महाजिर कौम को बाबाए महाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अस्सलामु अलैकुम। साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो। मेरे साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो। साथियों चलो भाइयों, चलो साथियों, बढ़ो साथियों। आज फिर इम्तिहान की घड़ी आई है, आज फिर इम्तिहान की घड़ी आई है। वक्त दुश्मन है मुश्किल बड़ी आई है, वक्त दुश्मन है मुश्किल बड़ी आई है। जुल्म के आगे सर को झुकाना नहीं, वक्त आए तो तुम टूट जाना नहीं। सब्र पर हौसले आजमाने चलो, आ चलो। मेरे साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो। साथियों चलो भाइयों,
साथियों बढ़ो साथियों। मेरी गलियां मेरे फूल से रंगीन है, मेरी गलियां मेरे फूल से रंगीन है, शहर के शहर अब ज़ेरे संगीन है, शहर के शहर अब ज़ेरे संगीन है। चल रही है बहुत जुल्म की आंधियां, आग होने लगी अम्न की बस्तियां, अपने जलते घरों को बचाने चलो, हाँ चलो साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के आए के बाजू बनो। साथियों चलो भाइयों चलो साथियों बढ़ो साथियों। इस जंग में कोई हमसर नहीं, अब इस जंग में कोई हमसर नहीं, साथ आए है अपने कोई डर नहीं, साथ आए है अपने कोई डर नहीं। फिक्र उसकी है एक ढाल अपने लिए, बढ़ते जाओ यूं ही करके सपने लिए, दूर आंखों में आग की थामे चलो, हाँ चलो साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के आए के बाजू बनो। साथियों चलो भाइयों चलो साथियों बढ़ो साथियों। होंगे हर सू उजाले ही आते नजर, होंगे हर सू उजाले ही आते नजर, जुल्म के शक के बाद आएगी वो सहर, जुल्म के शक के बाद आएगी वो सहर, खत्म हो जाएगा जुल्म का सिलसिला, अपनी मंजिल पे पहुंचेगा ये काफिला, दीप अपने लहू से जलाते चलो, हाँ चलो साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के आए के बाजू बनो। साथियों आओ आगे बढ़ो, चलो चल के आए के बाजू बनो। साथियों चलो भाइयों चलो साथियों बढ़ो साथियों।